أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت الفاتحين. وہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابرہہ اپنا عظیم لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا. جب اطراف کی پہاڑیوں سے کعبے کی طرف آنا چاہ رہا تھا تو جس ہاتھی پر وہ سوار تھا اس ہاتھی کا قدم جیسے زمین پہ گڑ گیا ہو، جم گیا ہو. اس کا ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جب اپنے ہاتھی کو اپنے ملک یمن کی طرف موڑتا تھا تو ہاتھی دوڑنے لگتا تھا، چلنے لگتا تھا برصورت. ابھی یہ وہیں اطراف کعبہ میں ہی تھا کہ دیکھا کہ آسمان پہ کالے بادل کی شکل میں پرندوں کا ایک جھنڈ ظاہر ہوتا ہے اور ہر پرندہ اپنے ساتھ تین تقریباً چنے کے برابر پتھر کے ٹکڑے لیے ہوئے، ایک منکار میں اور دو اپنے اپنے پنجوں میں. اور پھر ان پرندوں نے وہ سنگریزے ابرہہ کے لشکر پہ گرانا شروع کیا. جس سپاہی کے اوپر وہ سنگریزہ گرتا تھا وہ سپاہی وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. بعض نے کہا ہے کہ وہ پتھر جس شخص کے اوپر گرتا تھا، بدن کے جس حصے پہ گرتا تھا وہاں سوراخ کر دیتا تھا اور اس کے سامنے والے حصے سے نکلتا تھا. ہر صورت یہ منظر دیکھ کر کے ابرہہ کا لشکر عجیب وحشت میں مبتلا ہو گیا. ابرہہ کا پورا لشکر ڈرا ہوا تھا کیونکہ پرندے پورے لشکر کے اوپر چھائے ہوئے تھے. اور کس طریقے سے پرندوں نے سنگریزے گرا گرا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. کچھ لوگ جو بچ گئے تھے، جن کے اوپر پتھر نہیں گرا، جو پتھر کا نشانہ نہیں بنے، زندہ رہ گئے، انہوں نے وہاں سے فرار اختیار کیا. جب یہ بھاگ کر کے یمن کی طرف جب جانے لگے، ٹھیک راستے میں جو لوگ ان سے ملے انہوں نے سوال کیا تم لوگ بھاگ رہے ہو، جاؤ پلٹ جاؤ، تم لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، بھاگ کے کیوں آ رہے ہو؟ لیکن یہ لوگ درمیان راہ، یہ لوگ بھی جو ہے جس طریقے سے خزاؤں میں اور خزاں کے دور میں پتجھڑ کے موسم میں جس طریقے سے پتے درخت سے گرتے ہیں، یہ لوگ یمن کے راستے میں پتھر کی طرح بکھرے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ایک پتھر خود ابرہہ کے اوپر بھی گرا اور وہ زخمی ہوا اور اسے یمن کی راجدھانی صنعا لے جایا گیا اور وہیں پر یہ ہلاک ہو گیا. یہ پوری داستان تھی اس کی اصحاب فیل کی. درین ہنگام وحشت عجیبی بر تمام لشکر ابرہ سائے افغان. جب پرندوں نے سنگریزہ گرانا شروع کیا تو اس وقت ابرہہ کے پورے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت اور دہشت سایہ فگن تھی. آنہا کی زندے ماننے بودن باب فرار گزاشتن، جو زندہ رہ گئے تھے انہوں نے فرار اختیار کیا، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. براہ یمن را سوال می کردن، اور یہ یمن کا راستہ پوچھ رہے تھے کہ بھیا یمن کا راستہ کدھر ہے، ہمیں بتا دو. ان کو اپنے ملک کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تاکہ یہ یمن واپس چلے جائیں. بولے پیوستے دروستے جادے مانند برگ خزان میں زمین می ریختن، لیکن یہ مسلسل کیا ہے، راستے کے بیچ میں خزاں کے پتے کی طرح، پتجھڑ کے پتے کی طرح زمین پر بکھر گئے، ہلاک ہو گئے.
خود ابرہہ نیز مورد اصابت سنگی واقع شد. خود جو ابرہہ تھا اس پر بھی ایک پتھر گرا، ایک پتھر اس کے اوپر بھی نازل ہوا. وہ مجروح گشت، اور ابرہہ بری طریقے سے زخمی ہو گیا. وَأُورَ بِصَنْعَاء، پائتخت یمن باز گرداندن، اور اس کو کسی زخمی حالت میں یمن کی راجدھانی صنعاء واپس لے جایا گیا. بدر آنجا چشم از دنیا پوشید، اور یہ وہاں پر آنکھیں دنیا سے بند کر لی، یعنی ہلاک ہو گیا، یہ وہاں پہ مر گیا. بعضی گفتند اولین بار کی بیماری حسب و آبل در زمین عرب دیده شد آن سال بود. پھر بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ پہلی مرتبہ سرزمین عرب پر حسبہ اور آبلہ کی جو بیماری دیکھی گئی، سوجن بدن میں، بدن پہ جیسے آبلے ہوتے ہیں، جیسے چھالے ہوتے ہیں، اس طریقے کی بیماری عرب میں پہلی بار جو دیکھی گئی وہ اسی سال دیکھی گئی. اور یہ وہی لوگ تھے، خاص طور سے جو لوگ رہ گئے تھے، ان کے جسموں پر زخموں کے نشان کیا ہے؟ حسبہ اور آبلہ کی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوئی، تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے. سمجھ گئے ہیں؟ ان کے جسموں میں جگہ جگہ پھوڑے کی شکل میں سوجن تھی، جگہ جگہ جیسے چھالے پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے، اور پانی اس میں بھرا آتا ہے، ایسے چھالوں کی شکل میں ان کے جسموں پر زخم تھے. ٹھیک ہے. بعضی گفتیان، بعض مفسرین کا کہنا ہے اولین بار کے، یعنی سب سے پہلی مرتبہ بیماری حسب و آبلے، سوجن اور آبلے کی بیماری در سرزمین عرب دیده شد، عرب کی سرزمین پر جو دیکھی گئی، آن سال بود، اسی سال میں تھی. تعداد فیلہائی را کی ابرہے با خود آورده بود، بعضی همون فیل محمود و بعضی 8 فیل و بعضی 10 و بعضی 12 نوشتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے کہ ابرہہ جو ہاتھی لے کر کے آیا تھا، کیونکہ اس کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، کتنے ہاتھی تھے اس کے ساتھ؟ ابرہہ کے لشکر میں کتنے ہاتھی تھے؟ تو ہاتھیوں کی تعداد جن کو ابرہہ اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا، بعض مفسرین نے ایک ہی بتایا ہے، وہی مخصوص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور جس پر یہ خود سوار تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ ایک ہی ہاتھی تھا جس پر خود ابرہہ سوار تھا اور جس کا نام محمود تھا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 8 ہاتھی تھی ان کے ساتھ، بعض نے 10 بتائی ہے اس کی تعداد، بعض مفسرین نے 12 بتائی ہے. بدر ہمیں سال مطابق مشہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد یافت، اور اسی سال جس سال یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جس کو اصحاب فیل، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے پوری داستان، اس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ویران کرنے کا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ جو لشکر لے کر کے آیا تھا، جس کو کیا ہے، عام الفیل کہا جاتا ہے. مشہور قول کے مطابق نبی کریم بھی اسی سال میں پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کریم کی سال ولادت جب بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے سن 1 عام الفیل. کیا سن؟ بعض نے کچھ اور بھی تاریخیں لکھی، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم کی ولادت با سعادت 1 عام الفیل کو ہوئی ہے. 1 عام الفیل وہی جس سال یہ واقعہ رونما ہوا ہے. جہان بے نور وجودش روشن شد، اور اسی سال دنیا پیغمبر اسلام کے نورانی وجود سے نورانی ہوا، روشن ہوا.
بلسا جمعی معتقدن کہ میانے ان دو رابطے وجود داشتے. اسی وجہ سے بعض مفسرین اور علماء نے کہا ہے کہ ان دونوں واقعوں کے درمیان ایک خاص رابطہ تھا. ٹھیک، اصحاب فیل اور پیغمبر اسلام کی ولادت با سعادت، ان دو عظیم واقعے اور حادثے کے درمیان ایک رابطہ تھا. یہ دونوں چیزیں ایک ہی سال میں واقع ہوئی. یہ بے ربط نہیں ہے، اچانک نہیں ہو گیا ہے، اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا ہے. قدرت نے معمولی پرندوں کو بھیج کر اور ان کے ذریعے سے کنکریوں کی بارش کرا کے ابرہہ اور اس کے عظیم لشکر کو بھوسا بنا کر کے مولانا لوگوں کو درس دیا ہے، بتایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ ابرہہ جیسے متکبر اور خود پسند بادشاہ کا غرور کیا ہے، ہم توڑ کے بتا رہے ہیں کہ اب کسی بھی ظالم، کسی بھی متکبر اور کسی بھی خود پسند بادشاہ کا اب غرور باقی نہیں رہنے والا ہے، سب کا چکنا چور ہو جائے گا. اسی لیے بھیجا کہ ابھی تک پرندوں کے ذریعے سے توڑا تھا، اب لے ہم نورانی وجود بھیج رہے ہیں، ہم اپنا ایک خاص نمائندہ بھیج رہے ہیں جس کے وجود کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی اور ہر ظالم و ستمگر کا غرور یہ توڑے گا. ٹھیک، ان دونوں واقعے کے درمیان کیا ہے، ایک رابطہ تھا. یہ دونوں واقعے یہ ربط نہیں ہے. بہرحال اہمیت ان حادثے بزرگ بقدری ہو کرے گی. بہر صورت اس عظیم حادثے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس حادثے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال رکھ دیا گیا. ٹھیک مولانا، خالی اس حادثے کی وجہ سے، سمجھ گئے ہیں. وہ مبدأ تاریخ عرب شناخت شہور، اور تاریخ عرب کا مبدأ اسی کو مانا گیا ہے. یعنی عربوں کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے، عامل فیل سے. اس سے پہلے آپ عربوں کی تاریخ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی. ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، سال کا نام کیا تھا، یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. جس سال ابرہہ لشکر لے کے آیا ہے خانہ خدا کو بسمار کرنے کے لیے اور عظیم واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے ساتھ، وہیں سے عربوں کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. اسی سال کو عام الفیل کا نام دیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی عربوں کی تاریخ اور ان کے سال کے نام کا کچھ پتہ نہیں ہے. بہر صورت یہ داستان تمام ہو گئی جو خلاصے کے ساتھ یہاں پہ کیا تھا. یہاں سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے لہذا یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے.